الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعداء المسلمين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات سرکاری دو عالم حکومت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک امام حسین یہ قبر کی گرمی جو مومن کے دلوں میں رچ اور بس گئی ہے کبھی سرد ہونے والی ہے. امام حسین علیہ السلام کی محبت پاک دلوں میں، پاک نگاہوں میں اور پاک سینوں میں آنے والی ہے، اور شرط ہے کہ مومن ہونا چاہیے. تو عزیزو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کسے کہتے ہیں مومن. شناخت ہونا چاہیے، ٹیسٹ ہونا چاہیے. علامت کیا ہے؟ ابھی ہم اور آپ کے یہاں اس وقت چل رہا ہے، فیور چل رہا ہے، تو اس کے لیے لوگ آدھا رکھتے ہیں چیک کرنے کے لیے، ٹیمپریچر لینے کے لیے کہ بھائی کتنا ہے، یا تو ڈاکٹر کے پاس جائیے آپ ٹیسٹ کرتا ہے کہ بھائی آپ کو بیماری ہے یا نہیں ہے. آپ فلاں جگہ چلے جائیے، وہاں پر آپ کے پاس مشین ہے، وہاں کی ٹیسٹنگ ہوگی، ٹیسٹ کو ہر چیز دیکھا جائے گا اور اس سے یہ معلوم ہوگا کہ آپ کو کون سی بیماری ہے. یعنی اس دنیا نے بہت سے ایسے آلات و مشین بنا رکھی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی مرض کیا ہے، انسان کے سینے میں، انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں کون سا مرض پایا جا رہا ہے. دنیا نے ترقی کر لی ہے اور دوا بھی بنا رکھی ہے تاکہ معلوم ہو جائے ہمارے اندر کمی کیا ہے اور فوراً اس کا علاج کیا جائے. جب دنیا یہ جانتی ہے، دنیا کو یہ علم ہے، دنیا کی خواہش ہے کہ ہمارے بدن میں کوئی مرض نہ ہو، تو ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو مالک ہے، کیا اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ بندہ میرا جا رہا ہے، اس کائنات میں جائے گا اور مختلف مشکلات پیش آئے گی، کبھی اخلاقیات کے، کبھی آداب کے، کبھی اسلام کے مشکل مسائل پیش آتے رہیں گے. لہٰذا اس نے بتا دیا ایک آدمی چاہیے، ایک رہبر چاہیے جس کا رشتہ فرش بھی ہو اور عرش بھی ہو. صلوات یہی ہے نا کہ ہم جب جسم بیمار ہوتا ہے تو کسی نے کہا کہ کیسے معلوم ہو ہمارے لیے دنیا زیادہ عزیز ہے یہ آخرت، کیسے ہم کو احساس ہو، کیسے معلوم ہو ہمارے پاس کہ دنیا ہمارے لیے اہم ہے یا آخرت. کوئی ہے ہمارے پاس چیک کرنے کے لیے؟ تو سمپل ہے اس طرح سے ہمارے پاس کہ ہمیں کیسے معلوم ہو. ہم کہتے ہیں ہم دنیا پرست نہیں ہیں، ہم تو اللہ پرست ہیں، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور امام حسین کے نام پر سب کو قربان کر دینے والے. اور زرد عاشورہ پڑھتے، زرد واسطہ پڑھتے کے لیے کہا بے ابھی انداؤنی یا ابا عبداللہ مولا میرے ماں باپ، میری جان آپ کو قربان ہو جائے. سب کہتے نہیں کہتے ہیں. تو کیسے معلوم ہو ہمارے نزدیک دنیا عزیز ہے یہ آخرت؟ اس کو معلوم کرنا پڑے گا ہم کو.
تو ایک بعض جگہ پر ہمارے بزرگوں نے بیان کیا اگر آپ کی جیب سے 500 روپے گر جائے ایک سلوات کسی انسان کی جیب سے پاکٹ سے جو آ جائے 500 روپے گر جائے یا 100 روپیہ گر جائے تو صبح سے لے کے شام پر ٹینشن رہتا ہے. ہر ایک سے کہتا رہتا ہے کیا کرے وہ 500 روپے گر گیا 100 روپے گر گیا. لیکن اس کو اب دنیا کا مال ایک دنیا میں 500 روپے گر جائے تو ہر ایک سے تذکرہ کرتا رہتا ہے. لیکن کسی انسان کی صبح کی نماز قضا ہو جائے, ظہرین کی نماز قضا ہو جائے یا روزہ چھوٹ جائے تو کہاں تذکرہ کرتا رہتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو امام نے جواب دے دیا کہ تمہاری نگاہ میں دنیا اہم ہے یا آخرت. ایک صلوات پڑھیں. ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ مومن کی دل میں امام حسین کی محبت آئے گی. علامات نفاق بھی کیا ہے, علامت مومن کی علامت کیا ہے, بہت سی باتیں عرض ہے. علامت کیا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں ہم مومن ہیں, لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیسا, وہ افراد مومن نہیں ہے, وہ انسان منافق ہے. جس کے اندر 3 علامت پائی جائے وہ انسان مومن ہی نہیں ہے. وہ 3 علامتیں کون سی؟ کہ اگر کوئی انسان بات میں جھوٹ بول رہا ہے, انسان بات میں جھوٹ بول رہا ہے, پھر بعض جگہ پر آواز ملتا ہے عزیزوں کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے, مومن زنا کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. بعض جگہ یہاں پر بھی آیا ہے کہ مومن جو ہے, اور بات چیزیں آئی اس طرح سے تو کہا مولا جس ہے نا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر کوئی انسان بات میں جھوٹ بول رہا ہے, اور جھوٹ کیا چیز عزیزوں, یعنی انسان جانتا ہے کہ حق کیا ہے, یعنی اپنے باطن کے خلاف گواہی دینا. جب انسان کسی کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو فرش سے لے کے عرش پر جاتی ہے. جب عرش پر جاتی ہے تو ملائکہ اور تمام فرشتے پوچھتے سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے بدبو آ رہی ہے, کہ کہاں سے بدبو آ رہی ہے. تو آواز دی جاتی ہے کسی بندے نے یہاں پر جھوٹ بولا ہے. تب تمام انبیاء, تمام اولیاء اور تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں, اور خود قرآن کریم میں جھوٹوں پہ لعنت ہے. پہلے عہد و پیمان کر لے کہ ہمیں اس فرض پر جھوٹ بولنا چھوڑ دینا ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہے, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. یہ رواج ملتا ہے کہ جھوٹ کیا شے ہے, جھوٹ کیا ہے. امام فرماتے ہیں, پیغمبر فرماتے ہیں جیسے تمام گناہ ایک کمرے کے اندر ہو اور اس کی چابی کیا ہے, جھوٹ ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو گویا وہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ تمام گناہ کے سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے بچھائی گئی ہے کہ ہم سب کے سب پاکیزہ ہو کر اس فرش پر آئیں جو ہمارے اندر کثافتیں ہیں, جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں, اس کو چھوڑ دو. اور عزیزوں, شیطان تو بار بار یہی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر وہ جو چیزیں گندی ہیں وہ کثیف ہے اس کو باقی رہے. آواز ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان کا بس یہی ارادہ ہے کہ تمہارے درمیان بغض عداوت قائم کرے. اگر سوچ لیجئے, دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں اگر یہ شیطانت پائی جا رہی ہے, بغض عداوت قائم ہو رہی ہے, تو شیطان کامیاب ہے. اور ہمارے یہاں تاج الرحمان کبھی شک کامیاب نہیں ہے. ہمیں اس مسئلے میں قرآن کریم کی آیت پڑھو, انما یرید الشیطان, جس طرح روایت میں قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت ان کو ہر قسم پاک و پاکیزہ رکھا جائے. جس طرح پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسے طرح قرآن کریم میں یہ بھی کہا جاتا ہے شیطان بس یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان کیا حابیل قابیل بھائی بھی نہیں تھے, ایک نے تو قتل کیا نہیں کیا. بھائی تاریخ میں پہلا خون زمین پر کس کا بھائی گرا ہے, قرآن کریم کا بات. تو لہذا اگر قرآن فرش عذاب پہ آ گئے ہیں اور آنے کے بعد ہمارے ذہن میں بات ہونا چاہیے کہ فرش عذاب پر آنے کے بعد
تو شیطان کا مشن ہے روز اول سے جناب آدم کو عرش کے فرش پر لے کر آیا، کہیں ایسا نہ ہو ہم سب کو فرش پر اٹھا کے بیوقوف بنا کے صلوات پڑھیں۔ صاف بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، انما یرید الشیطان، شیطان بس یہی چاہتا ہے کہ اے مومن تمہارے دل و دماغ کے اندر بغض و عداوت قائم کرے۔ اگر ہم فرش اعلیٰ میں بیٹھنے کے بعد ہمارا دل پاک و صاف نہیں ہوا تو شیطان ان سے پاک ہو رہا، کامیاب ہو رہا ہے۔ یہی مسائل پیش آ رہے عزیزو، تاریخ کربلا گواہ ہے۔ داستان کربلا کہ امام حسین کے یہاں جو بھی شخص آیا، امام نے اپنی نگاہوں سے اور اپنے گفتگو سے اس کو دل کو پاک و صاف کیا۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہے تو محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے۔ ہر چاند کی الگ الگ خاصیت ہے، لیکن جب محرم کا چاند نکلتا ہے نا، کہتے ہیں یہ خون کے آنسو ہوتا ہے، وہ کچھ یادیں کچھ باتیں لے کر آتا ہے اور مومنین سے آواز دیتا ہے، میرے چاہنے والوں، اے حسین کے ماتم داروں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس طرح زہرا کے چمن کو جڑا ہے۔ اے حسین کے چاہنے والوں، اگر تو حسین کے نام پر آ چکے ہو نا تو حسین کے مشن میں حسین اسی کا مشن کامیاب ہوگا کہ تم چاہنے والوں اپنے کردار کو سنوار لو گے۔ ارباب رضا، ابھی اس رضا خانے سے علم برآمد ہونے والا ہے، تو یہ وہ علم ہے تو مولا عباس کا علم ہے، اور مولا عباس یہ وہ ہے باب المراد ہے، باب الحوائج ہے، جو بھی انسان کے دروازے پہ آتا ہے واسطہ پیش کرتا اس کے دعا نہیں ہوتی۔ ارباب رضا، ربط مسائب کے لیے جناب لقمان ایک لمبے سفر سے واپس آئے۔ کہتے ہیں اسنائے راہ میں جناب لقمان سے ان کے غلام سے ملاقات ہوئی۔ جناب لقمان نے پوچھا، بھائی یہ بتا کہ میرے گھر پہ کیا حالات ہیں؟ کہ میرے باپ کا عالم کیا ہے؟ کہ آپ کے باپ مر چکے ہیں۔ کہ یہ بتائیے میری ماں کا عالم کیا ہے؟ کہ آپ کی ماں مر چکی ہے۔ کہ یہ بتائیے میری بہن کا کیا عالم ہے؟ میری بہن کیسی ہے؟ کہ آپ کی بہن بھی مر چکی ہے۔ ایک مرتبہ لقمان نے یقین پوچھا، یہ بتائیے میرا بھائی کیسا ہے؟ کہ آپ کا بھائی بھی مر گیا ہے۔ کہتے ہیں ماں کے بارے میں بتایا، ماں مر چکی ہے، بھائی اور ماں مر چکی ہے، باپ بھی مر چکا ہے اور بہن بھی مر گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی کہا کہ آپ کا بھائی بھی حالات میں رہا، ایک مرتبہ جناب لقمان حکیم نے اپنے کمر کو تھام لیا، الار انکسر ظہری، میری کمر توڑ دی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ بھائی قوت بازو ہوتا ہے، بھائی اگر ہوتا ہے تو انسان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، بھائی جب ہوتا ہے نا انسان کی دھارت ہوتی ہے، انسان کو سہارا ملتا ہے۔ بس ارباب رضا یہی وجہ تھی جب کربلا معلّہ میں تمام انصار و اصحاب شہید کر دیے گئے اور مولا عباس کے باقی تھے۔ بس ارباب رضا واقعی مرحلہ ہے کہ مولا عباس بھی آتے ہیں، ایک مرتبہ اس میں جہاد مانگ طلب کرتے ہیں۔ حسین غریب فرماتے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے بھائی، اے عباس، تم تو لشکر کے میرے علمدار ہو، تمہیں کیسے جہاد دیتے ہیں؟ مولا عباس فرماتے ہیں، وہ لشکری کاران کہاں رہا جس کا میں سردار ہوں۔ بس ارباب رضا ایک مرتبہ خیمے سے 4 سالہ بچی آتی ہے، التش کی آواز بلند کرتی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس، سکینہ کے لیے سبیل آپ کر دو۔ ایک مرتبہ حسین غریب کا یہ غلام، یہ بھائی مشکلہ لے کر لیتا ہے اور کیا دیکھا کہ عالم کشمیری کے کیا عالم ارباب ایسا توجہ کریں ہم۔ شب عاشور دیکھا گیا بچے اپنے خیمے کے اندر اپنے ناخون سے زمینوں کو کھود رہے ہیں،
جہاں تھوڑا سا زمین نرم ملتی ہے اپنے سینے پر رکھ دیتے ہیں، شاید تھوڑا نمی مل جائے، تھوڑا ہم کو سہارا مل جائے۔ بس ارباب اعزاز ایک مرتبہ جناب سکینہ فرماتی ہیں، اے بچوں اب تم مطمئن رہو، میرا چچا عباس پانی لینے جا رہا ہے۔ بس ارباب اعزاز مولا عباس خیمے سے نکلتے ہیں اور پانی کے لیے جا رہے تھے۔ حسین غریب نے الوداع کا خدا حافظ کیا، اور جیسے ہی مولا عباس پہنچتے ہیں اور مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں، اب پلٹنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ دھک دیا، اگر خیمے گاہ تک پانی پہنچ جاتا ہے نا، یہ دوبارہ جو ہے یہ جنگ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ارباب اعزاز تمام لشکر والے میں یکجا ہو جاتے ہیں، حملے پہ حملہ ہو رہا ہے۔ 4000 تیر اندازوں نے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ مولا عباس اب جو زین سے زمین پر آنا چاہتے ہیں، لیکن کسی نے مولا عباس سے بازو قلم کر دیے، دائیں بازو قلم ہوا، اس کے بعد بایاں بازو قلم ہوا۔ ایک مرتبہ کسی ذاکر نے مسائل پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد مسائل پڑھتے تھے، لیکن مسائل میں انہوں نے کہا مسائل مولا عباس کا آپ کم پڑھتے ہیں۔ کم مسائل میں پڑھتا ہوں، مولا عباس کس طرح زین زمین پر آئے اور ان کے ہاتھوں میں تیر لگایا، بعض قلم کرنے کو مسائل نہیں پڑھتا۔ کون سا مسائل؟ کہ ہر شہید جو زین سے زمین پر آیا اس کے بازو سلامت تھے، اور جب بھی زمین پر آیا نا اس نے ایک ہاتھ زمین گھوڑے پر رکھا اور زمین پر رکھا، لیکن جو ایک مولا عباس جب زمین کربلا پر آئے ان کے ہاتھ قلم ہو چکے تھے، زمین کربلا پہ جب آئے وہ کس عالم میں آئے ہوں گے۔ بس ارباب اعزاز یہ مولا عباس کی دردناک مصائب تھے، اور ایک بزرگ عالم دین فرماتے ہیں، علامہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا عباس کا ذریع جو ہے خراب ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے معمار سے کہا گیا کہ آپ فلاں جگہ پہنچ جائیے گا، مولا عباس کی ذریع کو سنوارنا بنانا ہے۔ اور علامہ پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد ذریع بننے لگی۔ اب جو معمار کا بنانے والا کہ سوال کر لیا، کیا سوال کیا کہ میں نے سنا مولا عباس بہت ہی بلند قامت تھے، جب وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے نا تو وہ ان کے پیر زمین پہ خط دیا کرتے تھے، لیکن تو میں تعبیر سے قبر دیکھتا ہوں، میں قبر دیکھتا ہوں تو چھوٹی قبر ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی معمار نے سوال کیا کہ مولا عباس بلند قامت تھے لیکن قبر بہت چھوٹی بنی ہوئی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ علامہ نے اپنے سر کو دیوار پر مارا اور رونا شروع کر دیا کہ مولا کہ میرے آقا، اے میرے بزرگوار کا میں نے غلط پوچھ لیا ہے، کہ نہیں آپ نے سوال کا صحیح کیا ہے، لیکن مجھے آپ نے وہ مسائل یاد دلا دیے۔ مولا عباس جب زمین کربلا پر آئے نا اتنے تیر لگے، اتنے نیزے لگے، کسی نے تلوار ماری ہے، عباس کا لاشا ارے پارا پارا ہو گیا تھا، لہٰذا امام حسین نے ان کو ایک جگہ پر جو ہے ہمارے چوتھے امام نے ایک چھوٹی سی قبر بنا کے دفن کر دیا۔ الہی بحق زہرا وبی یا